اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور اسلام کو اکناف عالم میں پہنچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے یہ رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس اقرار کے ساتھ کامیاب اور پائیدار ہو سکتا ہے یہ تعلق جب معروف باتوں میں اطاعت کا عہد بھی کرو اور پھر اس عہد کو مرتے دم تک نبھاؤ، اور پھر یہ خیال بھی رکھو کہ یہ تعلق یہیں ٹھہر نہ جائے، بلکہ اس میں ہر روز پہلے سے بڑھ کر مضبوطی آنی چاہیے، اور اس میں اس قدر مضبوطی ہو اور اس کے معیار اتنے اعلیٰ ہوں کہ اس کے مقابل پر تمام دنیاوی رشتے، تعلق، دوستیاں ہیج ثابت ہوں۔ ایسا بے مثال اور مضبوط تعلق ہو کہ اس کے مقابل پر تمام تعلق اور رشتے تمہیں بے مقصد نظر آئیں۔ پھر فرمایا کہ یہ خیال بھی دل میں کبھی پیدا ہو سکتا ہے کہ رشتہ داریوں میں کبھی کچھ لو اور کچھ دو، کبھی مانو اور کبھی منواؤ کا اصول بھی چل جاتا ہے۔ تو یہاں یہ واضح ہو کہ تمہارا یہ تعلق غلامانہ اور خادمانہ تعلق بھی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ تم نے یہ اطاعت بغیر چون و چرا کیے کرنی ہے۔ کبھی تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہ کہنے لگ جاؤ یہ کام ابھی نہیں ہو سکتا یا ابھی نہیں کر سکتا۔ جب تم بیعت میں شامل ہو گئے ہو اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے نظام میں شامل ہو گئے ہو، تو پھر تم نے اپنا سب کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دے دیا، اور تم نے اب صرف ان کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، ان کی تعلیم کی پیروی کرنی ہے۔ اور آپ کے بعد چونکہ نظام خلافت قائم ہے، اس لیے خلیفہ وقت کے احکامات کی، ہدایات کی پیروی کرنا تمہارا کام ہے۔ لیکن یہاں یہ خیال نہ رہے کہ خادم اور نوکر کا کام تو مجبوری ہے، خدمت کرنا ہی ہے۔ خادم کبھی کبھی بڑبڑا بھی لیتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ خادمانہ حالت بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ کی خاطر اخوت کا رشتہ بھی ہے اور اللہ کی خاطر اطاعت کا اقرار بھی ہے، اور اس وجہ سے قربانی کا عہد بھی ہے۔ تو قربانی کا ثواب بھی اس وقت ملتا ہے جب انسان خوشی سے قربانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی شرط ہے جس پر آپ جتنا غور کرتے جائیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی محبت میں ڈوبتے چلے جائیں گے اور نظام جماعت کا پابند ہوتا ہوا اپنے آپ کو پائیں گے۔ بعض دفعہ بعض لوگ معروف فیصلہ یا معروف احکامات کی اطاعت کے چکر میں پڑھ کر خود بھی نظام سے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور ماحول میں بعض باتیں بھی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان پر واضح ہو کہ خود بخود معروف اور غیر معروف فیصلوں کی تعریف میں نہ پڑیں۔ غیر معروف وہ ہے جو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اس محبت اور عشق کی وجہ سے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاک دل کو بھی اپنا عرش بنایا۔ حفظ مراتب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی دلوں پر اترتا رہے گا، لیکن اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ، آپ کی کامل اطاعت کا دعویٰ تبھی سچ ثابت ہوگا جب آپ کے روحانی فرزند کے ساتھ بھی محبت اور اطاعت کا رشتہ قائم ہوگا۔ اس لیے تو آپ فرما رہے ہیں کہ سب رشتوں سے بڑھ کر میرے سے محبت اور اطاعت کا رشتہ قائم کرو۔ تو تم اب اسی ذریعہ سے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو گے۔ آپ یہ بات یوں ہی نہیں فرما رہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں یہ بات فرما چکے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ اگر مسیح و مہدی کا زمانہ دیکھو تو اگر گھٹنوں کے بل جا کر بھی تمہیں جانا پڑے تو میرا سلام کہنا۔ اتنی تاکید سے، اتنی تکلیف میں ڈال کر یہ پیغام پہنچانے میں کیا بھید ہے، کیا راز ہے؟ یہی کہ وہ میرا پیارا ہے اور میں اس کا پیارا ہوں، اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ پیاروں تک پہنچ پیاروں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب